السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کے علم ہے، نہ صرف پاکستان اور آل دا ورلڈ جو ہے کرونا کے باعث جو ہے تعلیمی مراکز اور سٹی لائف جو ہے بہت متاثر ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے، اس اعلان کے مطابق عسکری کیڈر کالج جو ہے انہوں نے بھی آن لائن جو ہے پڑھانے کے بارے میں یہ ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ پیارے بچوں، سیکنڈ ایئر موسٹ امپارٹنٹ کلاس ہے اس لیے کہ اس کے بعد آپ کا فیوچر ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے ان دنوں میں کر لیں، اور اس میں آپ کا آگے فیوچر ہے، اور آپ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ جو نمبر سیکنڈ ایئر میں لیں گے وہی انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں ہوں گے۔ آپ کو یہ ایک فائدہ حاصل ہو گیا کہ فرسٹ ایئر کے ایگزام نہیں دیے، اس لیے دن رات جو ہے محنت کریں۔ آج مطالعہ پاکستان کا چیپٹر 4 سے شہریوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ آج ہم سبق پڑھیں گے شہریوں کے حقوق۔ سب سے پہلے یہ کہ حق کی جمع ہے حقوق۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ یہ حق ہوتا ہے، ایک کا حق ہوتا ہے، ایک کا فرض۔ جس طرح والدین کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات پہ عمل کیا جائے، اور اولاد کا حق ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت اور خوراک، اور جب جوان ہو جائیں تو شادی۔ یہ ایک کے حق ہوتے ہیں، دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، اور دوسرے کے فرائض اور دوسرے کے حق ہوتے ہیں۔ ہم نے آج جو سبق پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کے حقوق۔ شہریوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہوتے ہیں اخلاقی حقوق اور ایک ہوتے ہیں قانونی حقوق۔ اخلاقی حقوق وہ بندہ، ایک معاشرہ، ایک خاندان خود اپنے طور پہ کرتا ہے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے۔ ان کے پیچھے قانونی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کو کوئی زبردستی نہیں کرا سکتا۔ ایک اچھا معاشرہ جو ہے از خود وہ خود ہی کرتا ہے، اور ایک اچھے معاشرے کی اچھائی یہی ہے، تہذیب یافتہ وہی کلا سکتا ہے جو اخلاقی حقوق کی بھی قدر کرے۔ جس طرح والدین کا احترام کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کی جو ہے فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں تو ایک نابینا آدمی جو ہے وہ چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سڑک کراس کرا دیں۔ اب یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدقہ ہے کہ ایک جو ہے نابینا ہے اور وہ جو ہے آپ کو سڑک اس کو عبور کرا دیں، تو یہ ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی وقت بھی ہے اور وہ اس کو جو ہے عبور نہیں کراتا تو قانوناً اس پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی۔ اس طرح ایک آدمی بھوکا ہے اور ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں ہمارے پاس، اور ہم جان بوجھ کر وہ کہہ رہے کہ کھانا کھلوا دیں اور ہم نہیں اس کو کھلواتے، یہ بھی ایک اخلاقی حق ہے اس کا کہ ہم اس کو کھانے کا انتظام کریں یا پیسے دے دیں۔ لیکن پیسے ہونے کے باوجود اگر نہیں دیتے تو قانون جو ہے حرکت میں نہیں آتا۔ تو یہ اخلاقی جو ہے قانون جو ہے اخلاقی حقوق ہے ایک دوسرے کے جو حاصل ہوتا ہے، اس پہ قانون کی گرفت نہیں ہوتی، ایک اچھا معاشرہ خود ان کو سر انجام دیتا ہے۔ شہریوں کے حقوق میں دوسرے قانونی حقوق۔ قانونی حقوق جو ہیں اگر کوئی بندہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرتا تو ریاست کی طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور اس کو طاقت کے ذریعے جس نوعیت کا وہ قانون وہ توڑے گا اور وہ جو ہے اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی ریاست کی جو طاقت ہے اس قانون کے پیچھے ہوتی ہے۔ قانونی حقوق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معاشرتی حقوق ہوتے ہیں اور ایک سیاسی۔ اور معاشرتی حقوق وہ ہیں جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں ہمیں حق حاصل ہے، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر ان حقوق کے وہ مہذب جو ہے وہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ ان کو یہ حقوق نہ ملے۔ شہریوں کے جو بھی مطالبات ہوتے ہیں جائز، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو حقوق دے، اور اسی طرح شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کا حق ہے وہ پورا کرے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے معاشرتی حقوق میں حق زندگی۔ ہر ایک بندے کو یہ حق حاصل ہے زندگی کا، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے
ناجائز طریقے سے اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ بھی چاہے وہ اس کو حکومت کی طرف سے یہ حق ہے اس کا کہ اس کو حق زندگی دی جائے۔ رہائش کا حق، ایک آدمی جہاں چاہے ملک میں، پورے پاکستان میں جہاں اس کا جی چاہے اپنی وہ رہائش رکھ سکتا ہے، حق رہائش۔ حق جائیداد نمبر 3، ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی جائیداد جائز طریقے سے بنائے، جتنی مرضی بنائے، جہاں مرضی بنائے، تو اس کو قانوناً یہ تحفظ ہے کہ وہ اپنی جائیداد جہاں چاہے بنا سکتا ہے۔ چوتھا، حق خاندان، ہر شہری کا حق ہے جہاں مرضی شادی کرے، جس سے مرضی کرے، جس ذات سے کرے، جہاں خاندان کو بسائے، رہائش رکھے، یہ اس کو حق خاندان کا حق ہے۔ حق تعلیم، 5ویں نمبر پہ تعلیم، ہر ایک شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو تعلیم چاہے، جو پیشہ اختیار کرنا چاہے، وہ تعلیم خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے جتنا اس کو ممکن ہے ان کو بھی تعلیم دلائے، یہ ہر ایک شہری کا حق ہے۔ نمبر 6، حق ملازمت و کاروبار، ایک آدمی اپنی اہلیت کے مطابق سرکاری عہدہ جو بھی وہ چاہے اس کو، اگر وہ اہلیت پہ پورا اترتا ہے تو یہ اس کو، ہر شہری کو، چاہے وہ کسی جو سب کاسٹ بنی ہوئی ہیں، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس عہدے کا اگر اہل ہے تو وہ اس کو ملے گا۔ اور اپنی مرضی سے کاروبار، چاہے وہ بزنس کرے، چاہے وہ لکڑ کا کاروبار کرے، چاہے وہ جو ہے چینی کا کرے، جو جی چاہے اپنا وہ پیشہ جو ہے، اپنا کاروبار جو ہے، وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کرے۔ حق عقیدہ و مذہب، ہر شہری کو یہ حق ہے کہ جو مرضی مذہب، اپنا عقیدہ جو مرضی چاہے رکھے، اور اپنی عبادات اور ان کے تحفظ کے لیے جو چیز چاہے کرے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں بحیثیت مسلمان جو 97% ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھا کردار کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، تاکہ غیر مسلم ہمارے مذہب کی طرف راغب ہوں۔ لیکن زبردستی کسی کو جو ہے، وہ کسی بھی عقیدے کو یہ زبردستی نہیں کہا جا سکتا کہ تو یہ عقیدہ یا یہ مذہب اختیار کر۔ یہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے، اس کو اپنی مرضی سے اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنی رسم و رواج، عبادات وہ کر سکتا ہے۔ حق تحریر و تقریر، 8ویں نمبر پر ہے کہ جو بندہ جو بھی تحریر جو تہذیب کے دائرے میں ہو، وہ تحریر لکھ بھی سکتا ہے، اخبارات میں اشاعت بھی کر سکتا ہے، اور تقریر بھی وہ ہے، کسی جگہ بھی وہ تقریر بھی کر سکتا ہے۔ یہ حق شہری کا حق ہے۔ 9، حق زبان و ثقافت، جو بھی شہری پاکستان کا ہے وہ جو مرضی زبان استعمال کرے، اس کے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے علاقائی طور پہ، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے علاقے کے مطابق اس کو یہ حق حاصل ہے ریاست میں کہ اپنی زبان اور ثقافت کا دفاع کرے اور جو جی چاہے اپنائے۔ حق انجمن سازی، ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی انجمن سازی کرے، اپنی جماعت بنائے، اور اپنے بندوں کو اپنے مقصد کے لیے وہ جو ہے موٹیویٹ کرے جو جائز طریقے سے، یہ اس کا حق ہے۔ نمبر 11، حق معاہدہ، کسی بھی وہ کاروبار کے ساتھ، کسی بھی فرد کے ساتھ وہ جو ہے لین دین میں ایگریمنٹ کرنا چاہے، وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے۔ حق مساوات، ہر جو ہے پاکستان کا شہری ایک جیسے حقوق ہیں، یعنی کوئی عہدیدار یا کسی بھی کاسٹ کا نہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اس میں مساوات جو ہے قانوناً یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو حق کے مطابق جو بھی اس کا ہے مساوات، یعنی ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے گا، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے سے ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ مساوات یعنی برابری کا جو ہے برتاؤ کیا جائے گا۔ حق نقل و حرکت،
امریکہ میں یہ قانون ہے کہ ان کی ریاستوں میں ایک ریاست سے دوسری ریاست جانا، اس کی 50 ریاستیں ہیں، جانے کے لیے ان کو پرمٹ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان کے قانون میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری اپنے کاروبار کے لیے، کسی دوست احباب کو ملنے کے لیے، کہیں بھی وہ پورے پاکستان میں جہاں جی چاہے وداؤٹ اینی پاسپورٹ وہ گھوم سکتا ہے، جا سکتا ہے، یہ بھی اس کو ریاست نے حق دیا ہے۔ سیاسی حقوق نمبر 2، سیاسی حقوق وہ بھی مندرجہ ذیل ہیں کہ ہر شہری کو جو چند ایک جو ہے یہ بیان کریں گے جو سیاسی حقوق۔ حق رائے دہی، حکومت وقت بھی ہو وہ زبردستی کسی شہری کو نہیں کہہ سکتی کہ تم جو ہے اس پارٹی کو یا اس شخص کو ووٹ دے۔ بندے کی اپنی مرضی ہے، اور اس کو صحیح یہ کہ امانت ہوتا ہے کہ اس میں اچھے سلیکشن ہو۔ ہمارے ملک میں جو ممبر ہیں یا کسی عہدے پر ہے، صدر کے، وزیر اعظم، ریفرینڈم ہوتا ہے، تو ایمانداری سے ہم جو ہے کسی کے کہنے پر، دباؤ پہ نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے ہم جو ہے جس کو چاہیں وہ ووٹ کا استعمال کریں۔ حق نمائندگی، کوئی بھی شخص اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نمائندگی کروں، میں وزیر بنوں، MNA بنوں، MPA بنوں یا کسی عہدے کے لیے، صدر کا اگر وہ اہل ہے، وزیر اعظم کا اہل ہے، تو اس کو ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نمائندہ جو ہے قوم کا ریپریزنٹیٹیو بن سکتا ہے۔ حق منصب و عہدہ، تمام پاکستانی ریاست کے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی عہدہ یا منصب جس کا وہ اہل ہے تو وہ اس کے لیے اپلائی کرے۔ اگر اہل ہے تو وہ اس پہ یہ قدغن نہیں ہے وہ کس علاقے سے ہے، کس شہر سے ہے، کس کاسٹ سے ہے، وہ اس کا حق ہے۔ حق تنقید، چوتھے نمبر پر سیاسی حقوق میں یہ ہے کہ وہ حکومت اگر وہ سمجھتا ہے کہ غلط کام کر رہی ہے تو وہ حکومت پر تنقید بھی کر سکتا ہے، اور اس پہ اس قسم کی کوئی دباؤ یا سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس نے حکومت پر تنقید کیوں کی، جیسا کہ آج کل سیاسی پارٹیاں جو ہے مختلف چینل پر حکومت پر تنقید کر رہی ہیں۔ حق جماعت، ہر شخص جس جی چاہے سیاسی جماعت میں وہ جو ہے داخل ہو سکتا ہے، اس کا وہ ممبر بن سکتا ہے، یا اپنی جماعت چاہے وہ اگر اہل ہے تو وہ اپنی جماعت بھی بنا سکتا ہے اور کسی بھی جماعت میں وہ شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اس کو قانوناً یہ حق دیا گیا ہے، سیاسی حق۔ حق عرضداشت، کوئی اس کے کس حکومت کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف اس کو اگر شکایت ہے تو وہ اس کو بالا جو ہے حکام بالا یا اس ادارے کے بالا افسران کو، عہدیدار کو وہ جو ہے اپنی عرض پیش کر سکتا ہے اور اس کے خلاف مناسب کارروائی بھی ہوگی۔ شہریوں کے یہ جو حقوق ہیں اخلاقی، قانونی اور فردر اس کے معاشرتی جو ہیں، حق زندگی، حق رہائش، حق جائیداد، حق خاندان، حق تعلیم، حق ملازمت و کاروبار، حق عقیدہ و مذہب، حق تحریر و تقریر، حق زبان و ثقافت، انجمن سازی، حق معاہدہ، حق مساوات، حق نقل و حرکت۔ اس کے سیاسی حقوق بھی دیے گئے ہیں۔ ان کے جو اس کو یہ شہری کو حکومت دیتی ہے تو اب شہری کا بھی حق ہے کہ ان کے بدلے میں اس پہ کچھ فرائض ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ایک شہری کے اوپر لازم ہے جو کرنے چاہیے، اس کو شہری کے فرائض کہتے ہیں۔ شہریوں کے فرائض مدرجہ ذیل ہیں۔ یہ جو ان کے حقوق ہیں یہ بھی بہت بے شمار ہیں، 1973 کے آئین میں دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ چند ایک بتائے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے فرائض بھی ہیں، ان میں سے بھی چند ایک بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا فرض ہے حق وفاداری، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ یہ فرض ہے کہ اگر ملک اور قوم کو ضرورت پڑے، اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کرے۔ اس آسمان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا 1965 کا جذبہ، یا یہ 27 فروری 1919 کو جو دیکھا گیا ہے 2019 کو، کہ وہ اپنی جان اس طرح پیش کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے جان کا نذرانہ پیش ہو جائے، اور آئے دن بارڈر پہ ہماری مسلح افواج وہ جو ہے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرے۔ اور یہ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ جب ریاست کو ضرورت پڑے تو وفاداری میں اپنی جان بھی قربان کر دے۔ قوانین کی پابندی،
فرائض میں دوسری جو بات ہے، جو ملکی قانون ہوتے ہیں، جو آئین ہے، ان کی وہ ایمانداری سے پاسداری کرے اور عمل درآمد کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو یہ قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ یہ اس کا فرض ہے کہ جو قوانین بنے ہیں ابائڈ بائی دا لا۔ ٹیکسوں کی ادائیگی، کوئی بھی حکومت چلتی ہے ٹیکس، تو جو حکومت کے ٹیکس ہیں تو وہ مناسب وقتوں میں وقت پر، چاہے وہ گاڑی کے ٹکٹ ہیں، ٹیکس ہیں، یا کسی بھی چیز میں ہے، بجلی میں ٹیکس ہیں، گیس کے ہیں، تو وہ اس کو ٹائم پہ دینے۔ ووٹ کا صحیح استعمال، اور ووٹ کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، کسی دباؤ یا لالچ میں آ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا فرض ہے کہ مثال ہے کسی ممبر کے لیے ووٹ دینے ہیں تو وہ ایمانداری سے دیکھے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے دے۔ خدمت خلق، ہم تو مسلمان ہیں، خدمت کر مخدوم شد، تو ہر پاکستانی کا، ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ خدمت خلق کے جذبے سے وہ سرشار ہو۔ جو بھی اس کو ویلفیئر کے کام ہے، کہیں اپنے محلے میں، گاؤں میں، ملک میں، تو خدمت خلق بھی اس کو کرنی چاہیے۔ تعلیم کا حصول، اور ہر ایک آدمی پہ یہ لازم ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلائے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے علم حاصل کرے، علم حاصل کرے چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اچھی چیز یعنی علم مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں سے ملے لے لو، پکٹ۔ قومی مفاد، تو ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ ایک ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ایک قومی مفادات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس پہ قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی قومی مفادات پہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دے بلکہ قومی مفاد کو ترجیح دے اپنے ذاتی مقام کو۔ مائی ڈیئر، یہ آپ کے سلیبس میں بڑا امپارٹنٹ جو ہے یہ چیپٹر ہے، اس پہ نوٹ کر لیں، کتاب بھی دیکھیں،